توفیق عطا فرمائی کہ اس کی بارگاہ میں آ کے اپنے بندہ ہونے کا اور اس کے رب ہونے کا اقرار کریں۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہی ہے جو میری ساری زندگی کے اوپر احاطہ رکھتا ہے، وہی ہے جب میں کچھ بھی نہیں تھا تو میری ہستی بنا رہا تھا، میرا وجود بنا رہا تھا۔ جب اس دنیا کے اندر بھیج دیا بہت لوگ ٹھوکریں کھا کے در در کے ٹھوکروں میں مبتلا ہو گئے، لیکن عزت عطا کر دی، مقام عطا کر دیا، شرف عطا کر دیا، لوگ عزت کرتے ہیں، گھر والے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب شکر ہے اس کریم اللہ کا جس نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ اس لیے کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے، اگر مقام، عزت، نیکی یہ چیزیں ہیں، اس میں روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے لطف کی وجہ سے ہے، اور انسان کسی پریشانی، مشکل، بیماری ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی جب تک خدا کی طرف سے اذن نہ ہو کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور خدا کی طرف سے اذن نہ ہو تو کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں چاہیے جب اللہ کو مالک بھی مانتے ہیں، رب بھی مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، زمین و آسمان کا سب کا مالک اللہ ہے، تو پھر اس کے حکم کی بھی پابندی کریں، اس کا حکم بھی مانیں۔ اپنے کسی ادارے کو دیکھ لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، ملک کو دیکھ لیں، ملک کا سربراہ ہے، ہر ٹی وی چینل پہ اس کی تعریف ہو رہی ہو، ہر ادارے کے اندر جی وہ بڑا آدمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی بات کو کوئی ماننے والا نہ ہو، اس کا حکم کوئی بھی اجرا کرنے والا نہ ہو، تو اس کو بڑا ماننے کا کیا فائدہ؟ کسی ایک ادارے کے اندر جسے بڑا بنا دیا گیا ہے، اگر اس کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا حکم اجرا ہونے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے، اجرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر بندہ تو اس ادارے کا حکمران ہو سکتا ہے، کوئی واحد ایک شخص حکمران نہیں ہے۔ یہی صورتحال گھر کے اندر ہے، وہاں پہ اگر بیٹے کا رخ کسی طرف ہو، بیٹی کا رخ کسی طرف ہو، سب بیٹے بیٹیاں انہوں نے اپنی اپنی دنیا، اپنا جہتیں اور سمتیں بنائی ہوئی ہوں، اور کہتے ہوں کہ ہم بڑا اپنے والد کو مانتے ہیں، گھر کا سربراہ وہ ہے، لیکن اس کی بات کو نہ اس کی بیوی مان رہی ہو، نہ اس کی بیٹیاں مان رہی ہوں، نہ اس کے بیٹے مان رہے ہوں، تو پھر اس کو سربراہ ماننے کا کیا فائدہ؟ میرے دوست، میرے بھائی، ایک مرتبہ بلند تر کسی کو سربراہ ماننے کا، کسی کو حاکم ماننے کا، کسی کو حکمران ماننے کا فائدہ تب ہے کہ جب اس کے حکم کو بھی آپ مانیں، اس کی آپ اطاعت بھی کریں۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو صرف حکم اور قانون کافی نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں قانون کی کئی کتابیں بنی ہوئی ہیں، قانون لکھا ہوا ہے، لیکن جب تک یہ چھوٹی سی بات، اگر کوئی بندہ موٹر وے پہ جو ہے وہ تیز رفتار، ایک مرتبہ بلند تر قانون کا پتہ ہے، اپنے موبائل کے اندر وہ قانون کی کاپی موجود ہے، PDF میں موجود ہے، یا پھر گاڑی کے سامنے جو ہے وہ بھی قانون لگایا ہوا ہے کہ موٹر وے پہ اتنی سپیڈ جو ہے وہ گاڑی کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب تک وہاں پہ اس قانون کا اجرا کرنے والا، اس قانون کا نافذ کرنے والا پولیس کا کوئی بندہ آ کے اس کی گاڑی کو نہیں روکتا، اس کو وہاں پہ نہیں پکڑتا، تو
قانون بھی مہم ہے، قانون کا لکھا ہوا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس قانون پہ عمل کیا جائے اور عمل کروانے والا اور اجرا کروانے والا بھی کوئی ہو۔ جب تک کوئی اجرا کروانے والا نہیں ہے، جب تک کوئی اس حکم کو لاگو کروانے والا نہیں ہے اور اس کی حکمران کی حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس طاقت اور وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو پھر کوئی شخص بھی حکم اور قانون کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ شہوات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں۔ قانون ماننا ہے تو صرف اور صرف میرا ماننا، اور اللہ کے قانون کے طول کے اندر اسی کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور واقعی میں وہ رسول نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، تو یہ پوری زندگی شخص اس کی کوئی اطاعت کرتا رہے لیکن اس کے کمالات میں کچھ بھی نہیں بلندی ہو سکے گی۔ کیوں؟ یہ قانون اللہ کے قانون کے طول میں نہیں ہے، اللہ کے قانون کے زیر تحت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے قانون کے نیچے تب ہی آئے گا جب اللہ کا بنایا ہوا رسول وہ قانون بتائے، وہ لوگوں تک پہنچے، اس قانون کے اوپر عمل کیا جائے، تو پھر رسول اللہ کی نگاہ میں بھی اس شخص کا احترام ہوگا اور اللہ کی نگاہ میں بھی اس شخص کا احترام ہوگا، اور اتنا ہوگا اللہ نے خود کہا ہے میں یطع الرسول، جس شخص نے بھی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو شخص بھی رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے طول میں ہے۔ اب بعد میں رسول اللہ کے بعد چاہے جتنے بھی قانون ہوں، جتنے بھی حکومتیں ہوں، جتنے بھی حکمران ہوں، جتنے بھی ادارے ہوں، کوئی کچھ کہتا رہے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کے فرامین جو ہیں ان کو اجرا کر رہے ہیں، بابا واقعی میں دیکھنا پڑے گا آیا یہ وہی قانون ہے جو رسول اللہ کا قانون، آیا یہ وہی قانون ہے جو اللہ کا قانون، تو پھر تو اجر ملے گا۔ اگر اس قانون سے ہٹ کے کوئی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول بھی کہلاتا رہے، رسول اللہ کے احکام کا اجرا کہلانے والا بھی کہلاتا رہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کی اطاعت کرتے رہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اللہ کے حکم کے طول میں اگر انسان اپنے والد کا حکم بھی مانتا ہے تو وہ بھی عبادت کا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے طول میں اسی کے تحت، اسی کے نیچے رہتے ہوئے کسی آفس کے اندر، کسی ادارے کے اندر نوکری کر رہا ہے، صبح نکلتا ہے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے اور وہاں پہ پورا دن جو ہے وہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے، تو اس کا گھر سے نکل کے وہاں تک جانا اور پھر گھر تک آنا یہ بھی سب کچھ عبادت میں شمار ہوگا۔ لیکن یہ ساری بات اللہ کی اطاعت کے طول میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے فرمان، اللہ کے حکم، اس وحدہ لا شریک۔ انسان کے ذہن میں آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے، لوگ خدمتیں کرتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، جی خدمت خلق کے لیے یہ این جی او کام کر رہی ہے، یہ این جی او کام کر رہی ہے، ہسپتال بن رہے ہیں، سکول بن رہے ہیں اور ادارے بن رہے ہیں۔ میرے دوست آج بہت لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہسپتال بناؤ لیکن اللہ کو مائنس کرتے ہوئے، ادارے بناؤ اللہ کو مائنس کرتے ہوئے، خدمت خلق کرو اللہ کو مائنس کرتے ہوئے، لوگوں کی ہمدردی کرو لوگ اللہ کو مائنس کرتے ہوئے، جو کچھ انسان کر لے، ہسپتال بنا لے، یونیورسٹیاں بنا لے، ادارے بنا لے، اگر اس سارے کام کے اندر اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ہو سکتا ہے
بالآخر دنیا کے اندر یہ کام کیے ہیں، دنیا کے اندر اللہ عزت دے دے، دنیا کے اندر اللہ ایک مقام دے دے، دنیا کے اندر لوگ اس کے جو ہے وہ بہت کچھ ماننے والے آج کل آپ جس طریقے سے دیکھتے ہیں ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر صرف وہی چیز قبول ہے جو اس کے لیے کی جائے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کے حکم پہ لبیک کہتا ہے۔ اللہ بہت بڑا قادر ہے، اللہ بہت بڑا کریم ہے، اللہ بہت بڑا رحمان ہے۔ اس کے حکم پہ عمل کرنا، اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنا، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ ایسا ہمارے ایمان ہم سب کو متقی بننا چاہیے، ہم سب کو پرہیزگار بننا چاہیے۔ ہم جگہ جگہ پہ روتے ہیں، کسی جگہ پہ نقصان ہو گیا وہاں پہ رونا، وہاں پہ گریا کرنا، کسی کے سامنے رونا نہ ہو، کبھی تنہائی کے اندر رونا، کبھی رات کو اپنے بستر پہ رونا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ دکھ اس کا بھی ہوتا ہے، تکلیف اس کی بھی ہوتی ہے، آنسو کبھی اس کے بھی آتے ہیں، لیکن تو اپنا تعلق اگر اس کریم اللہ کے ساتھ بنا لے، اس وحدہ لا شریک کے ساتھ بنا لے، اس تعلق کی اتنی عظمت ہے کہ نبیوں کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی عظمت کے سامنے اور تجھے اپنی کمزوری اور غم اور پریشانی دیکھتے ہوئے ایک آنسو تیرا اللہ کی قدرت کو دیکھ، لوگوں کے لیے تو نے زندگیاں، جوانیاں، سب کچھ قربان کر دیا، اب دیکھتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ، اب تجھے یاد آتا ہے کہ اس کی کیا جزا، اب تجھے جو ہے لگتے ہیں دکھ، اب تجھے لگتی ہیں پریشانیاں۔ میرا دوست، میرا بھائی، میرا بزرگ اور خصوصاً جو جوان بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قادر مطلق ہے اللہ، زمین و آسمان کا مالک ہے اللہ، خزانوں کی چابیاں ہیں اللہ کے پاس، زندگی و موت کا مالک ہے اللہ۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے، وہ اتنا قادر ہے، اس کی عظمت کی خاطر تیری آنکھ سے ایک آنسو نکلے اور یہاں تک رخسار پہ پہنچے، نبیوں کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی یاد میں چونکہ نکلا ہے، اس آنسو کے اندر اتنی قدرت ہے کہ اللہ جہنم کی آگ تیرے پورے وجود پہ حرام کر دے۔ یہ ہے اس تعلق، ایک آنسو نکالا ہے۔ ہمارے کتنے آنسو نکلے ہیں، ہم کتنی جگہ جگہ پہ روئے ہیں، ہم نے کتنی اپنی قوتیں ضائع کی ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی، اگر اپنے دکھ بیان کرنے ہیں، اپنے غم اور اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات اور آئندہ حالات پیش کرنے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو جتنا پریشان ہے، جتنا مشکل میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی آرزوئی پیش کرے، اپنی مشکلات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے۔ کیا ہمارے لیے انبیاء کے واقعات اللہ نے قرآن مجید میں نہیں بتائے؟ کیا ہمارے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے صالحین بندوں کے واقعات نہیں بتائے؟ کیا آج اللہ کی کرامات ہمارے لیے نہیں ہو سکتی؟ آج انسان اگر ٹیکنالوجی کے دور میں اپنی آواز دنیا کے ایک دیہات سے بیٹھ کے دنیا کے ہر کونے میں پہنچا سکتا ہے، اپنی تصویر پہنچا سکتا ہے، تو کیا اللہ کی قدرت سے وہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ کی عظمت کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا؟ اور لوگوں نے کیے ہیں کام اس دور کے اندر بھی۔ آپ ایران کے اندر انقلاب اسلامی کو دیکھیں، حضرت امام خمینی کی زندگی کو دیکھیں، کیا دنیا کے اندر ان کا پیغام نہیں پہنچا؟ کیا دنیا کے لوگ ان سے نہیں ڈرتے تھے؟ کیا اس وقت رہبر معظم کی آواز پوری دنیا کے اوپر نہیں پہنچتی؟ اور آپ اسی خود سرزمین پاکستان کے اندر دیکھ لیں، جس ادارے کے اندر بیٹھے ہیں، نہ اپنے پاس کوئی فوج تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ کوئی اور چیزیں تھیں، اگر اس اللہ وحدہ لا شریک کی خاطر، اگر اس اللہ کی رضا کی خاطر ایک
اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو کیا اللہ نے ان کی آواز کو ہر جگہ تک نہیں پہنچایا؟ ماشاء اللہ. برائے صحت و سلامتی علامہ محمد حسین نجفی بلند تر صلوات. میرے دوست، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے. لا الہ پہلے انکار کرنا ہے کہ کوئی قدرت مند نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس قوت نہیں ہے. خالق، مالک، رازق، رب، محیی، ممیت صرف اللہ کی ذات ہے. میری زندگی کا مالک، میرے رزق کا مالک، میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ وحدہ لا شریک. اس کی بارگاہ میں جو اس کی عظیم ترین ہستیاں ہیں، جو عظیم ترین وجود بنائے ہیں، ان کا واسطہ دے اور مانگ اللہ سے. اللہ تجھے عطا کرے گا. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. گنہگار و انسان تو اس کے گناہوں کو بخشنے والا بھی صرف اللہ. من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے گناہوں کو بخشنے والا سوائے اللہ؟ کون ہے نقصانات کا، خساروں کا جبران کرنے والا؟ صرف اور صرف اللہ. میرے دوست، تجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، اپنی پریشانی اور اپنی مشکل میں صرف اللہ کو پکاریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی آرزوؤں کو رکھیں، محمد و آل محمد کا واسطہ دیں، مولا کائنات کا واسطہ دیں، امیر المومنین کا واسطہ دیں، امام زمان اجل اللہ فرج و شریف کا واسطہ دیں. ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دے کے اللہ سے جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا. اگر اللہ کو چھوڑیں گے تو پھر نہ محمد و آل محمد آپ کے بنیں گے اور نہ کوئی اور صالحین آپ کے بنیں گے. اصل مرکز اور محور ہے اللہ کی ذات. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے مخلص بندے بن سکیں. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.